इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह एक डेयरी फार्म खोल सकते हैं। डेयरी फार्म खोलना मुश्किल होता है एक कैटल फार्म खोलने से। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेयरी फार्म स्टार्ट करने के तरीके को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक प्लानिंग योर डेयरी फार्म, आपने प्लान करना है किन किन चीज़ों को आपने पहले प्लान करना है कि ये किस तरह होंगी। और दूसरे पे है लर्निंग द बेसिक, कि आपने जो बेसिक चीज़ें हैं कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। वो क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे। पहले हम प्लानिंग वाले हिस्से को डिस्कस करते हैं। प्लानिंग वाले हिस्से में हम लेते हैं पहले नस्ल, कि आपने कौन सी नस्ल रखनी है। इसके लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है। वैसे तो डेयरी फार्म में गाय होती हैं, बकरियां होती हैं और भैंसें भी होती हैं, और हर नस्ल बहुत सारी ब्रीड्स रखती हैं। अब आपने फैसला करना है कि आपने कौन सी नस्ल रखनी है और कौन सी नस्ल कितनी दूध देती है। ये इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट के इदारे से भी ले सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं और किसी डेयरी फार्म वाले से भी आप ले सकते हैं। आपने ये देखना है कि जो आप नस्ल अपने फार्म पे रखना चाह रहे हैं तो वो आपके जो मौसम है, आपके इलाके का मौसम है, उसको बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं, उसके लिए फिजिबल है कि नहीं, आपने ये भी देखना है। और फिर आपने जो टोटल कास्ट है वो भी करनी है कि अगर मैं इस नस्ल को रखूंगा तो इसकी फीड कितनी होगी, इसका खर्चा कितना होगा, तो और ये मुझे दूध कितने रुपए पर लीटर पड़ेगा, ये भी आपने देखना है। और फिर दूध की जो खपत है उसको भी देखना है कि आपने ये दूध किसको बेचना है, इस चीज़ को भी देखना है। क्या आपने दूध बेचना है या कोई मक्खन या कोई चीज़ वगैरह उससे बना सकते हैं। अगर फैट ज़्यादा हो तो आपने क्या करना है, ये भी आपने डिसाइड करना होता है। और ये भी आपने देखना है कि इस नस्ल में जो काफ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कितना अरसा लेते हैं मेच्योर होने में, ताकि वो दोबारा प्रेग्नेंट हों और फिर वो बच्चा दें और फिर दूध हम उनसे ले सकें। मुख्तलिफ नस्लें मुख्तलिफ पीरियड में मेच्योर होती हैं, इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है। दूसरे नंबर पे आपने ये डिसाइड करना होता है कि इन जानवरों के लिए खुराक कहाँ से आएगी। आपने जो चारा तैयार करना है वो किस तरह करना है। क्या आपने ज़मीन किराए पे लेनी है या अपनी ज़मीन परचेज करनी है। स्टार्टिंग में ज़मीन को किराए पे लेना चाहिए। जब आपका फार्म बिल्कुल स्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद फिर आप ले सकते हैं। और आपने ये डिसाइड करना है कि आप कितने जानवर रख रहे हैं और उसके लिए कितनी खुराक चाहिए, कितना फूड चाहिए, ताकि वो पूरा साल चलता रहे। जैसे 4% ऑफ बॉडी वेट होता है तो आपने उसी हिसाब से इनको खुराक देनी होती है, ये आपने डिसाइड करना है। तीसरे नंबर पे आपने ये फैसला करना है कि आप नस्ल कशी के लिए क्या तरीका इख्तियार अपनाएंगे। जो डेयरी फार्म के जो बैल होते हैं उनका जो रवैया होता है वो काफ़ी सख्त होता है, यानी इंसान उनको हैंडल करने में थोड़ा डरता है और फिर इनको सारा साल रखने में भी खर्चा आता है। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो है ना, अ, जब नस्ल कशी का वक्त आए तो आप किराए पे ले लें या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा लें या बीज रखवा लें। ये सबसे सस्ता तरीका होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत मशहूर है और ये पूरी दुनिया में हो रही है। अगर बेहतरीन तरीके से की जाए तो इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप बुल रखना चाहते हैं, बैल रखना चाहते हैं, तो एक बैल तकरीबन 20 से 25 गाय के लिए काफ़ी होता है। अगर हेल्दी बुल है तो वो तकरीबन 40 गाय को भी हैंडल कर सकता है। चौथे नंबर पे आपने कुछ स्टडी करनी है, कुछ प्रैक्टिस की। अगर आप न्यू हैं और आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कुछ टाइम निकालें और कुछ सीखें। ब्रीडिंग के बारे में सीखें, नस्ल कशी के बारे में सीखें, दूध पिलाने के बारे में सीखें और दूध निकालने के बारे में सीखें, किस तरह होती है, क्या मशीनरी अवेलेबल है, कब और कैसे निकालेंगे, और जो फसल की मैनेजमेंट है उसके बारे में सीखें। ये नॉलेज आपको बहुत काम देगा। आपको बेसिक पता होनी चाहिए। पांचवें नंबर पे आपने डिसाइड करना होता है कि आपने पैसा कितना लगाना है, और ये पैसा वन टाइम लगता है। अगर आप एक फार्म पूरा नया खोलेंगे, नया बनाएंगे, तो ये एक मुश्किल काम भी है और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। अगर एक बना बनाया फार्म ले लेंगे और उसको रिपेयर करा लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई भी फार्म लें तो उसके में ये चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें दूध स्टोर करने की फैसिलिटी मौजूद हो,
اور اس ایریے میں گھاس اگانے کی فیسلٹی موجود ہو، یعنی زمینیں وغیرہ رینٹ پہ آسانی سے مل سکیں، اور فارم خشک ہو، اس پہ سورج کی کرنیں بھی آتی ہوں، شیڈ اس طرح بنا ہونا چاہیے، اور بار بھی لگی ہو تاکہ موسم سے اور کوئی ٹمپریچر وغیرہ چینج ہو تو اس سے ہم جانوروں کو بچا سکیں۔ اور اس فارم میں ملکنگ پارلر بھی ہونا چاہیے، اور جو فیڈ کی سٹوریج کا انتظام بھی ہونا چاہیے، اور جو بچڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک الگ جگہ ہونی چاہیے۔ اس فارم میں اکوپمنٹ بھی دیکھیں آپ کہ وہاں پہ جو اکوپمنٹ ہیں جیسے ٹریکٹر ہو گیا یا فرنیچر وغیرہ ہو گیا وہ بھی اس میں موجود ہوں، اور وہاں پہ واٹر کی اویلیبلٹی بھی ہو، کیونکہ پانی بہت ضروری ہے اور اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اور جو آپ فصل اگائیں گے، جو چارہ اگائیں گے، تو چارے کو پانی دینے کا انتظام بھی وہاں پہ ہونا چاہیے، اس چیز کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے۔ اور جو اریگیشن سسٹم ہے وہ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ چھٹے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے جانور کو کس طرح خریدیں۔ آپ کو پرسنلی اس جانور کو انسپیکٹ کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، خود جا کے اس جانور کو دیکھنا چاہیے، بعد میں آپ پرچیز کریں۔ جب آپ جانور پرچیز کریں تو اس کے جو دودھ کو بھی ٹیسٹ کریں، اور جانور کو دیکھیں وہ صحت مند ہے، ویکسینیشن ہو گئی ہے بیماریوں کے خلاف۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب جانور دودھ دینا سٹارٹ کرے تو آپ اس وقت اس کو خرید لیں، اور آپ وہاں پہ جائیں، اس کا دودھ نکالیں، دیکھیں کتنا دودھ دیتا ہے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ آئیڈلی یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ اس جانور کا دودھ نکالیں، 3 دفعہ کے بعد 3 دفعے والا جتنا دودھ نکلے گا اس کا مطلب ہے آپ جانور اتنا دودھ دیتا ہے، اسی حساب سے آپ پرچیز کریں۔ اور جب آپ نے فرسٹ ہرڈ آپ نے پرچیز کیا ہے اور وہ ڈرائی تک پہنچ گیا ہے، یعنی اب انہوں نے دودھ دینا بند کر دیا، تب جا کے آپ نیا ہارڈ پرچیز کریں تاکہ پورا سال آپ کا فارم دودھ دیتا رہے۔ یہ ایک سرکل بن جائے گا آپ کے لیے۔ 7ویں نمبر پہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنے ہے کہ آپ دودھ کن لوگوں کو بیچیں۔ اگر آپ نے چند جانوں سے سٹارٹ کیا ہوا ہے تو آپ کسی قریبی فارمر، ڈیری فارمر کو بیچ سکتے ہیں، کسی فارم والے کو بیچ سکتے ہیں تاکہ وہ آگے پھر اپنے دودھ میں ملا کے کہیں دوسری جگہ بیچ دے گا، یا آپ کسی سٹور کو بیچ سکتے ہیں، یا پھر آپ انڈیویجول یعنی ہر بندے کو خود دودھ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس جانور زیادہ ہیں تو پھر آپ جو ہے نا اپنا دودھ کسی کمپنی کو بیچ سکتے ہیں جو ملک میں ڈیفرنٹ ڈسٹریبیوشن رکھتی ہے، جیسے نیسلے ہو گئی، یہ بھی دودھ خریدتے رہتے ہیں، ان کی بھی برانچیں ہوتی ہیں، آپ ان کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ آتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ کے رول ریگولیشن کو بھی کنسیڈر کرنا ہے، جیسے آپ نے اپنے فارم کے نام ہوتا ہے اس کو رجسٹر کرانا ہے تاکہ کوئی دوسرا بندہ اس نام سے اپنا فارم نہ کھول لے۔ ٹیکس میں رجسٹریشن کرانا ہے کہ اس کا سالانہ ٹیکس کتنا ہوگا، آپ جب پے کریں گے اس کی بھی رجسٹریشن کرانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ کی دوسری ریکوائرمنٹ ہے تو وہ بھی آپ پوری کر لیں۔ پلاننگ کے آخری فیز پہ آپ نے ایک بزنس پلان بنانا ہوتا ہے۔ بزنس پلان بہت ضروری ہوتا ہے، اس میں ہر چیز ہوتی ہے پلاننگ سے لے کر اینڈ تک، یعنی آپ کا پرپس کیا ہے، آپ نے دودھ کس کو بیچنا ہے، آپ کی مارکیٹ کون سی ہے، آپ کے کسٹمر کون سے ہوں گے، اور آپ کو لیبر کتنی چاہیے ہوگی، اور کتنے جانور آپ رکھیں گے، اور فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے تقریباً 5 سال کی آپ رکھ سکتے ہیں، 5 سال کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فارم کہاں تک جائے گا۔ یہ ایسٹیمیشن ہوتی ہے، ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ۔ بزنس پلان ایک روڈ میپ کی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ ادھر ادھر ہوں گے، آپ کا فارم اگر پروفٹ میں نہیں جا رہا تو آپ بزنس پلان کو دیکھتے ہوئے موڈیفائی کر کے آپ پروفیٹیبل بن سکتے ہیں۔ پھر بزنس پلان سے آپ گورنمنٹ سے سبسڈی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں، بینکوں سے لون بھی لے سکتے ہیں، آپ ان کو دکھا کے کہ یہ ہمارا بزنس پلان ہے، ہم اس طرح بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ بزنس پلان بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کو بنانے میں آپ جو ہے نا جو دودھ کی پرائس ہے وہ ایوریج پرائس رکھ سکتے ہیں آپ، اور لیبر کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کے لیے ایک بندہ چاہیے، جو دودھ نہیں دیتے تو 20 جانوں کے لیے ایک بندہ چاہیے، اس طرح آپ بنا سکتے ہیں۔ اب ہم دوسرے حصے کی بات کریں گے، جو آپ نے کچھ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو ٹیگ لگانا ہے، ان کو کوئی نمبر دینا ہے۔
یہ نمبر آپ کو مدد کرے گا کہ ہر جانور نے کتنا دودھ دیا ہے، اس کا ریکارڈ رکھنے میں مدد کرے گا کہ کون سا جانور آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنی خوراک لے رہا ہے اور کتنا دودھ پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو آپ ہر جانور کو چیک کر سکتے ہیں، اور پھر بیماری کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ کون سی بیماری کس جانور کو ہے، تو ایک نمبر دے دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے جانور کو ٹیگ لگانا سیکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے بیماریوں کے بارے میں جاننا ہے اور ان کے کنٹرول کے بارے میں جاننا ہے کہ کون کون سی بیماریاں کب کب حملہ آور ہوتی ہیں، تاکہ اسی حساب سے آپ اپنے جانوروں کی ویکسینیشن کرا سکیں۔ اور اگر آپ کوئی نیا جانور خرید کے لا رہے ہیں تو اس کو کس طرح لے کے آنا ہے، اپنے ہارڈ اپنے پرانے جانوروں سے الگ رکھنا ہے، اس کی پوری چھان بین کرنی ہے کہ کہیں اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ جب کنفرم ہو جائے کہ بیماری نہیں ہے، کچھ پھر آپ اپنے جانوروں میں شامل کریں۔ اس جانوروں کو آپ 8-10 دن کے لیے الگ رکھیں اور دیکھیں کہ اس کا کیا بیہیویئر ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو کس طرح غذا دیں، کون سی غذا دیں، کیونکہ ڈیری فارمر کو یہ چیز سیکھنا ضروری ہوتی ہے کہ ایک دودھ دینے والے جانور کو کتنی خوراک چاہیے اور کون سی خوراک چاہیے، کیونکہ گوشت والے جانور کی الگ خوراک ہوتی ہے اور دودھ دینے والے جانور کی الگ خوراک ہوتی ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے چارے ہیں اور جن میں مختلف انرجی ہوتی ہے، پروٹین ہوتی ہے اور نیوٹرینٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک بہترین ڈاکٹر یا ایکسپیرینس جو فارمر ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ ایک مکمل غذا کس طرح تیار ہوتی ہے اور ہم کس طرح ایک دودھ دینے والے جانور کو کب کس طرح اور کتنی دینی چاہیے۔ جیسے منرل بہت ضروری ہوتے ہیں جانوروں کے لیے، اور جانوروں کا جو چارہ ہے اس کو بھی ہم ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ وہ خراب نہ ہو، جو پیسٹیسائڈ ہوتے ہیں جراثیم وہ پیدا نہ ہوں جو جانوروں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اگر خوراک متوازن نہ ہو تو پھر دودھ میں کمی آ جاتی ہے اور دودھ کی کوالٹی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے سیکھنا ہے کہ جانوروں کا دودھ کس طرح نکالنا ہے اور کب نکالنا ہے۔ کچھ جانور دن میں 2 دفعہ دودھ دیتے ہیں اور کچھ جانوروں کو ہم دن میں 3 دفعہ دودھ اس کا نکالتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ دودھ دیتے ہیں، اس لیے 3 دفعہ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ جانوروں کو آپ ایک صاف جگہ پہ آپ لے جائیں، اپنے ہاتھ کو دھوئیں اور خشک کریں، اس کے بعد پھر جانور کا جو چڈا ہوتا ہے، جو انڈر ہوتا ہے، اس کو بھی دھوئیں، اس کے بعد دودھ نکالیں۔ اگر آپ کو دودھ نکالنا نہیں آتا تو پھر آپ دودھ نکالنا سیکھیں۔ آپ پھر دودھ ہاتھ سے نکالیں گے یا پھر اس کے لیے کوئی مشین لے کے آئیں گے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ آپ نے سیکھنا ہوتا ہے کہ بریڈنگ سائیکل کیا ہے، آپ کے جانور کتنے دن میں دوبارہ پریگننٹ ہوتے ہیں اور کتنا دن لیتے ہیں دوبارہ بچے دینے میں، تاکہ وہ ریفریش ہو جائیں اور دودھ پھر دینا سٹارٹ کر دیں۔ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، اور جو ان کا بچہ ہوتا ہے وہ کتنا عرصہ لیتا ہے پھر بریڈنگ کے لیے، یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے عرصے دودھ چھوڑنا ہے تاکہ جانور کو ریسٹ دیں، اس کے بعد پھر وہ نیا ہو جاتا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خوراک پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں، اس کی صحت پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں اور دودھ دینے پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہ اب آخری پوائنٹ پہ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ اپنے جانور میں کب ریپلیسمنٹ کریں گے، کہ ایک جانور دودھ دے رہا ہے تو کتنے عرصے تک ہم نے اس سے دودھ لینا ہے، پھر اس کو اپنے جانوروں سے نکال دینا ہے، اس کو بیچ دینا ہے، کیونکہ وہ پھر ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہوگا آگے جا کے۔ یہ آپ نے سیکھنا ہے۔ کتنا لیکٹیشن پیریڈ ہم نے لینا ہے، یہ آپ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیری فارم سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔ Somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating.